بلی دنیا کے مشہور ترین پالتو جانوروں میں سے ایک ہے جو اپنی معصومیت، چالاکی اور نرم مزاجی کی وجہ سے انسانوں کے دلوں میں خاص مقام رکھتی ہے۔ اس کی چپ چاپ حرکات، نرم قدموں کی چال اور پیار بھرے انداز نہ صرف گھر کے ماحول کو خوشگوار بناتے ہیں بلکہ انسان کے ذہنی تناؤ کو بھی کم کرتے ہیں۔ بلی کی یہی دلکش خصوصیات اسے ہر گھرانے میں مقبول بناتی ہے۔ بلی نہایت ذہین جانور ہے جو اپنے مالک کے ساتھ بالکل مانوس ہو جاتی ہے۔ یہ اپنے ماحول اور لوگوں کو پہچاننے کی خاص صلاحیت رکھتی ہے اور اکثر اوقات وہ اپنے مالک کے جذبات کو بھی محسوس کر لیتی ہے۔ بلی کی یہ خصوصیت اسے محبوب اور توجہ کے بدلے میں وفادار اور دوست بنا دیتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سے لوگ بلی کو اپنا بہترین ساتھی سمجھتے ہیں۔ صحت اور صفائی کے معاملے میں بلی ایک بہت منظم جانور ہے۔ وہ اپنے جسم کو صاف رکھتی ہے اور اکثر وقت اپنی صفائی میں گزارتی ہے۔ اس کے علاوہ گھر میں بلی ہونے سے چوہوں اور کیڑے مکوڑوں سے بھی نجات ملتی ہے۔ یہ صفائی پسندی اور فائدہ مند عادتیں بلی کو نہ صرف پیار بلکہ کارآمد پالتو جانور بھی بناتی ہیں۔ بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے بلی کے 3 راز بتائے، سن کر بلی پالنا بھول جاؤ گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ بہت سارے بزرگ تو بلیوں کو جانور مانتے ہی نہیں بلکہ ان کے مطابق بلیاں کچھ اور ہی ہے، اور ایسا ماننے کی ان کے پاس ایک بہت بڑی وجہ بھی ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو اسلام کی روشنی میں بلیوں کے بارے میں کچھ حیران کر دینے والے رازوں کے بارے میں بتائیں گے۔ اس کے علاوہ بلیوں کے بارے میں سب سے زیادہ پوچھے جانے والے سوال، کیا واقعی بلیاں ہمیں دولت مند بنا سکتی ہیں؟ بلی اگر راستہ کاٹے تو کیا ہوتا ہے؟ کیا بلی کے رونے سے کسی گھر والے کی موت ہو جاتی ہے؟ بلی اور جنات کا آپس میں کیا رشتہ ہے؟ بلی کے بارے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا راز بتائے؟ بلی کو گھر سے بھگانے والوں کو کون سی بد دعا لگتی ہے؟ ساتھ ہی ساتھ آپ کو اس بارے میں بھی بتایا جائے گا کہ آپ نے بلیوں کے ساتھ کیا کرنا ہے کہ بلی آپ کے لیے دولت اور برکت، رحمت لے کر آئے۔ اللہ تعالیٰ نے کہیں بھی اپنے آپ کو صرف انسانوں کا رب نہیں کہا بلکہ رب العالمین ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نہ صرف تمام جہانوں کا رب ہے بلکہ اس جہان میں جتنی بھی مخلوقات رہتی ہیں ان تمام کا رب ہے۔ ان مخلوقات میں انسان کے علاوہ جنات، فرشتے، شیاطین اور جانور بھی شامل ہیں، اور بھی نہ جانے اللہ تعالیٰ کی کتنی مخلوقات ہیں جن کے بارے میں ہم جانتے تک نہیں۔ تمام ہی بزرگوں یعنی اللہ کے ولیوں میں اگر کوئی بزرگ اللہ تعالیٰ کی تمام ہی مخلوقات کو بہتر طور پر سمجھ سکتا تھا اور ہر ایک مخلوق کی بول ولی بھی جانتا تھا تو اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ تھے۔ بلکہ بابا فرید کی تو کرامت ہی یہی تھی کہ آپ چڑیوں سے باتیں کرتے تھے۔ آپ خود بھی چڑیوں سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے، چڑیا بھی آپ سے زیادہ پیار کیا کرتی تھی۔ لیکن بابا فرید صرف چڑیوں سے ہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی دوسری مخلوقات ہیں جن میں بلیاں بھی شامل ہیں، نہ صرف ان کی باتیں ہی سمجھ سکتے تھے بلکہ ان سے بات چیت بھی کر سکتے تھے۔ بابا فرید کی روٹین ہوا کرتی تھی کہ صبح اٹھنے کے بعد سب سے پہلے آپ چڑیوں کو دانہ ڈالتے، جس کے بعد بہت ساری چڑیاں آپ کے پاس جمع ہو جایا کرتی تھی۔ اب ناظرین، بلی کیونکہ ایک شکاری جانور ہے تو بہت ساری چڑیوں کو ایک ساتھ دیکھنے کے بعد بلیاں بھی وہاں آ جایا کرتی تھی، اور اکثر بلیاں چڑیوں پر حملہ کر کے چڑیوں کو پکڑ کر کھانے کی کوشش کرتی تھی۔ بابا فرید نے اپنے پاس ایک کپڑا رکھا ہوا تھا، جب بھی کوئی بلی چڑیوں کو کھانے آتی تو بابا فرید اس کپڑے کو اکٹھا کر کے گیند سا بنا لیتے اور کپڑے کا وہ گیند بلی پر مار دیتے تاکہ بلی بھاگ جائے۔ ایک دن بابا فرید کا خدمت گزار کہنے لگا کہ آپ بار بار بلیوں کو کپڑے سے مار کر بھگاتے ہیں، اس سے تو بلیوں کو ذرا بھی چوٹ نہیں لگتی، یہی وجہ ہے کہ بلیاں بار بار واپس آ جاتی ہیں۔ آپ ایسا کریں کہ بلی کو جوتی پھینک کر ماریں، ایک دفعہ بلی کو جوتی لگے گی تو دوبارہ بلی لوٹ کر بھی نہیں آئے گی۔ یہ سنتے ہی بابا فرید کو بہت غصہ آیا اور بابا فرید غصے میں اپنی خدمت گزار کو کہنے لگے کہ میں تجھے
نہ جوتی سے ماروں، خبردار دوبارہ اپنے منہ سے بلی کے بارے میں کبھی ایسی بات نکالی۔ تو جس کے بعد بابا فرید کا کہنا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلیوں کو مارنے سے سخت منع فرمایا ہے۔ بابا فرید فرماتے ہیں کہ بلکہ آپ کا یہ حکم ہے کہ اگر بلی کو مارنا بھی ہو تو روئی کا گولا بنایا جائے اور اس روئی کے گولے سے بلی کو مار کر بھگایا جائے۔ بابا فرید کا کہنا تھا کہ میں نے بلیوں میں دو چیزیں دیکھی ہیں جن کے بعد نہ صرف میں بلیوں کی بہت زیادہ عزت کرتا ہوں بلکہ ان سے ڈرتا بھی ہوں۔ بابا فرید کا کہنا تھا کہ بلی کے اندر جو پہلی چیز پائی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ بلی کی دعا اتنی جلدی قبول کرتا ہے جتنی ہر سال حج کرنے والا رات دن اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے کی بھی نہیں کرتا۔ اسی لیے میں بلیوں سے بہت زیادہ پیار کرتا ہوں۔ لیکن بلیوں میں جو دوسری بات پائی جاتی ہے کہ بلی کی بد دعا بھی اتنی تیزی سے لگتی ہے جتنی کہ کسی مظلوم کی بد دعا، اور یہی وجہ ہے کہ میں بلیوں سے ڈرتا ہوں کہ کہیں میں بلیوں کے ساتھ کچھ برا نہ کر دوں جس کے بعد بلیوں کے بد دعا مجھے بھی لگ جائے۔ یعنی اگر کوئی بلی آپ کے لیے دعا کرتی ہے، آپ کو دعا دیتی ہے، تو بلی کی وہ دعا آپ کو انشاءاللہ تعالی ضرور لگے گی۔ لیکن اگر خدا نخواستہ کوئی بلی آپ کو بد دعا دے دیتی ہے تو اس چیز کا بھی یقین رکھیں کہ وہ بھی آپ کو ضرور لگے گی۔ ایک اور جگہ بابا فرید کا بلیوں کے بارے میں کہنا تھا کہ میں نے بہت بار بلیوں کی شکل میں جنات کو دیکھا ہے، لیکن بلیوں کی شکل میں جو زیادہ تر گھوم پھر رہے ہوتے ہیں وہ اچھے اور نیک جنات ہوتے ہیں جو انسانوں کے لیے بالکل بھی برے نہیں ہوتے، بلکہ بلیوں کی شکل میں گھومنے والا زیادہ تر جنات انسانوں کے لیے دوستانہ ہوتے ہیں اور اچھے ہوتے ہیں اور انسانوں کی بھلائی چاہتے ہیں، اور زیادہ تر جنات جو بلیوں کی شکل لے کر گھوم رہے ہوتے ہیں وہ مسلمان ہوتے ہیں۔ بابا فرید کا کہنا تھا کہ بلیوں کے بعد دوسرے جانور کی شکل میں نے جنات کو سب سے زیادہ آتے دیکھا ہے، وہ ہے کالا کتا جس پر سفید داغ ہو، لیکن کالے کتے کی شکل اختیار کر کے جو زیادہ تر جنات آتے ہیں وہ برے جنات ہوتے ہیں جو کہ انسانوں کی سخت دشمن ہوتے ہیں، اور کتے کی شکل میں آنے والے جنات زیادہ تر مسلمان بھی نہیں ہوتے۔ ایک دن ایک شخص بابا فرید رحمت اللہ علیہ سے بحث کرنے لگے۔ اس شخص کا کہنا تھا کہ آپ ہر وقت چڑیوں اور جانوروں کی بات کرتے رہتے ہیں، بھلا ہم انسانوں اور جانوروں کا کیا مقابلہ؟ یہ جانور تو ہماری خدمت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ جس کے بعد بابا فرید کا کہنا تھا کہ تمہارے اور جانوروں کے درمیان صرف کپڑوں کا فرق ہے۔ اگر تمہارے جسم پر کپڑے موجود نہ ہو تو تم بھی جانور ہی ہو۔ بابا فرید کا کہنا تھا کہ بلیوں کے اندر 4 باتیں پائی جاتی ہیں، اور ان 4 باتوں کی ہی وجہ سے اللہ تعالیٰ بلی کو بے حد پسند کرتے ہیں۔ پہلی بات یہ کہ بلی کا تعلق شیر کے خاندان سے ہے۔ شیر کی ہی طرح بلی کسی سے بھی نہیں ڈرتی، اور جس طرح شیر بہت عقل مند جانور ہوتا ہے اسی طرح بلی میں بھی بہت زیادہ عقل پائی جاتی ہے۔ اور ناظرین، آج سائنس بھی اس چیز کو مانتی ہے کہ بلیوں کے اندر بہت ہی زیادہ عقل پائی جاتی ہے اور بلی ہر بات کو سمجھ سکتی ہے، اور آپ جو کچھ بھی بلی سے کہتے ہیں یا بلی کے سامنے کرتے ہیں بلی کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں یا آپ کیا کر رہے ہیں۔ بابا فرید کا کہنا تھا کہ بلیوں کے اندر جو دوسری بات پائی جاتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلیاں بے حد پسند تھی، بلکہ کچھ روایتوں میں تو ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بلی پال رکھی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو بلیوں سے اتنا زیادہ پیار کرتے تھے کہ ایک بلی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر آیا کرتی تھی تو آپ پانی کا برتن اس کے سامنے اوندا کر دیا کرتے تھے تاکہ وہ آسانی سے پانی پی لیا کرے، اور جب وہ پانی پی لیتی تھی تو آپ اس برتن کے پانی سے وضو کر لیا کرتے تھے، جس سے بات یہ ہمیں پتہ چل جاتی ہے کہ بلیاں ناپاک جانور نہیں بلکہ یہ ایک پاک جانور ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ پھر چاہے مکہ ہو یا مدینہ یا مسجد نبی ہی کیوں نہ ہو، آپ کو بلیاں عام گھومتی پھرتی نظر آ جاتی ہیں۔ نہ تو بلیوں کو مسجد نبوی میں آنے سے منع کیا جاتا ہے اور نہ ہی کسی دوسری مقدس جگہوں میں، لیکن ہم لوگوں کی بدقسمتی ہمارے ملک میں ایسے کچھ لوگ ضرور ہیں جو اپنے گھر میں بلیوں کی
برداشت نہیں کر پاتے۔ جیسے ہی کوئی بلی ان کے گھر میں آ جاتی ہے تو وہ چپل یا جو کچھ ان کے ہاتھ میں آتا ہے، پتھر ہی کیوں نہ ہو، وہ اٹھاتے ہیں اور بلی کو دے مارتے ہیں۔ اور شاید ہمارے اسلام سے یہی دوریاں ہیں کہ آئے دن ہم پر مصیبتیں اور پریشانیاں بڑھتی جا رہی ہیں۔ جبکہ بابا فرید کے مطابق بلی کے اندر جو تیسری بات پائی جاتی ہے کہ بلی کبھی بھی کسی انسان کو اپنا مالک نہیں مانتی۔ بے شک آپ بلی کا چھوٹا سا بچہ لے کر پال لیں، جس کسی نے بھی بلی پال رکھی ہوتی ہے بلکہ اس سے پیار کرتی ہے، اس کے ساتھ کھیلتی ہے، لیکن کبھی بھی اس کو اس طرح سے مالک نہیں مانتی جس طرح سے کتا اپنے پالنے والے کو مالک مانتا ہے۔ بلی کی فطرت میں یہ چیز پائی جاتی ہے کہ بلی صرف اللہ کو مالک مانتی ہے، اللہ کے سوا وہ کسی کو مالک نہیں مانتی۔ جبکہ بلی کے اندر جو چوتھی خوبی موجود ہے کہ بلی نے اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام کی مدد کی تھی۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام نے ایک کشتی بنائی جس پر انسانوں سمیت جو کہ اللہ تعالیٰ کی فرمانبردار انسان تھے، ان کے علاوہ تمام جانوروں کی ایک ایک جوڑی کو سوار کر لیا تھا، جس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر سیلاب کی شکل میں عذاب نازل کیا تھا، جس میں وہ قوم بہہ گئی تھی۔ لیکن حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی پانی میں تھی، تو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی پر ایک چوہا اور چوہے کی جوڑی موجود تھی، جنہوں نے بہت تیزی سے اپنی آبادی بڑھانا شروع کر دی، جس کے بعد کشتی پر چوہے ہی چوہے ہو گئے۔ یہ چوہے کشتی پہ موجود اناج کو بھی کھانے لگے اور کشتی میں سوراخ بھی کرنے لگے، جس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام بہت زیادہ پریشان ہو گئے، اور حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اس کے بارے میں دعا کی کہ جس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک بلا اور بلی کی جوڑی بھیجی، اور اس بلا اور بلی کی جوڑی نے کشتی پر موجود چوہوں کو ختم کر دیا۔ بابا فرید کا کہنا تھا کہ یہ چار چیزیں بلی کو بہت زیادہ افضل جانور بنا دیتی ہیں۔ اب بات کر لیتے ہیں کہ کیا واقعی میں بلی دولت کا کوئی آپس میں تعلق ہے؟ آپ اکثر سنتے رہتے ہوں گے کہ فلاں شخص بلیوں کو کھانا یا پانی ڈالا کرتا تھا، اس سے پیار کیا کرتا تھا، جس کے بعد اس کے حالات ایسے بدلے جیسے حالات بدلنے کا حق بنتا ہے۔ اور ناظرین، ایسی کہانیاں صرف آپ نے ہی نہیں بلکہ میں نے بھی سنی، بلکہ جو کوئی بھی بلیوں کا خاص خیال رکھتا ہے، ان سے پیار کرتا ہے یا پھر ان کے کھانے پینے کا اچھی طرح سے خیال رکھتا ہے، لیکن بالکل بے لوث ہو کر، تو یقیناً اللہ تعالیٰ کی اس پر رحمت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے گھر میں برکت، اس کی زندگی میں، اس کے پیسوں میں برکت ڈال دیتے ہیں۔ اس انسان کی رزق کی تنگی کو ختم کر دیا جاتا ہے، اس کے رزق کو بڑھا دیا جاتا ہے۔ بزرگوں کا کہنا ہے کہ جب کوئی بھی انسان غیر مخلوق یعنی دوسرے جانوروں کا خیال رکھنا شروع کر دیتا ہے صرف اللہ کی خاطر، تو اللہ تعالیٰ دوسرے جانوروں کا رزق سے اس سے وابستہ کر دیتا ہے۔ اگر انسان کی قسمت میں بہت کم رزق لکھا تو اس انسان کو دوسری مخلوقوں کے نصیب کا رزق بھی ملنے لگتا ہے، لیکن کچھ جانور کیونکہ دوسرے جانوروں سے زیادہ افضل ہوتے ہیں، جیسے کہ پرندے ہو گئے اور خاص کر بلیاں، اس لیے اگر آپ پرندوں اور بلیوں کا خاص خیال رکھتے ہیں، ان سے پیار کرتے ہیں، اور اگر آپ کی جیب اجازت دیتی ہے تو آپ ان کے لیے کھانے پینے کا خیال رکھتے ہیں، کھانے پینے کے لیے کچھ ڈالتے رہتے ہیں، یا پھر آپ کے گھر میں جو بھی بچہ کچھ کھانا پینے کا سامان ہوتا ہے آپ ان پرندوں اور بلیوں کو وغیرہ کو ڈالتے رہتے ہیں، تو ان کے صدقے آپ کے رزق میں بے پناہ اضافہ ہو جاتا ہے، اور آپ کے جتنے بھی رزق اور دولت کے مسئلے ہیں وہ ایسے دور ہونے لگتے ہیں کہ آپ کو خود بھی سمجھ نہیں آتا کہ آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ بابا فرید کا کہنا تھا کہ جب بھی کوئی شخص اللہ کی غیر مخلوق جانوروں کو کھانا پانی ڈالنا شروع کر دیتا ہے یا ان سے صرف پیار ہی شروع کر دیتا ہے، تو اس کے گھر میں اور اس کے پیسوں میں برکت آنے لگتی ہے۔ اس کے بعد جو دوسری چیز ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت اس پر برسنے لگتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے آسانیاں پیدا ہونے لگتی ہیں، اس کی جتنی بھی بندشیں ہوتی ہیں اور وہ دور ہونے لگتی ہیں۔ جبکہ تیسرے نمبر پر
اس کے رزق میں اضافہ ہونے لگتا ہے، اور چوتھے نمبر پر وہ دولت مند ہونے لگتا ہے۔ ناظرین، معاشرے میں کچھ من گھڑت اور بےہودہ باتیں کہی آتی ہیں، جیسے کہ بلی کا رونا بدشگونی ہوتا ہے۔ جس گھر میں بلی کے رونے کی آواز آئے تو سمجھ لیجئے کہ کسی کی وفات کا پیغام ہے، اور بڑوں کے قصے کہانیاں ایسے ہی مشہور ہیں جن میں بتایا جاتا ہے کہ اگر کالی بلی راستہ کاٹ لے تو اس پر بھی بڑے من گھڑت قصے کہانیاں ہیں، اور بلی راستہ کاٹ لے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ برا ہونے والا ہے۔ اور کوئی شخص کسی سفر پر روانہ ہو رہا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ فوری طور پر اپنے سفر کو روک دے۔ بلی انسان سے محبت کرتی ہے، یہ اس کا انسان سے بے حد لگاؤ۔ تو دوسری طرف یہ بات بھی مشہور ہے کہ دیکھا گیا ہے کہ بلی ایک ایسا جانور ہے جو اپنے پالنے والے کے ساتھ ہمیشہ مانوس رہتی ہے، اور برسوں بعد بھی اسے پہچان کر اپنے محبت کا اظہار کرتی ہے۔ لیکن اگر بلی کی بات کی جائے تو بلی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پسندیدہ جانور تھا، اور اس کا تذکرہ مختلف احادیثوں میں ملتا ہے، یہاں تک کہ اگر بلی کچھ کھانے میں سے کچھ کھا لے تو کھانا پلیت اور ناپاک نہیں ہوتا بلکہ پاک رہتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی مکمل سمجھ نصیب فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔